شجاع صاحب، جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی بیسز ہے، اب تقریباً سارے ملکوں کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے، سعودی عرب کے اندر بیس ہے، بحرین کے اندر بیس ہے، یو اے ای کے اندر بیس ہے، ہر ایک ملک میں، وہ قطر کے اندر بیس ہے، اتنی بڑی بڑی بیسز بنا کر امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکا. کوئی چھوٹا سا ڈرون آتا ہے $20,000 کا، اور وہ آ کے ان کی ایک چھوٹی موٹی فیکٹری یا کسی تنصیب کو تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے. تو ان کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی ان ملکوں کے لیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو پوسٹ وار ہر ملک نے پوچھنا اور لوگوں نے یہ سوال اٹھانا. بالکل، اور یہی تمام نقشہ تبدیل ہو چکا ہے اور ہوگا آگے بھی جاتے ہوئے. اور پھر ایک علاقائی ریجنل سیکیورٹی سسٹم پیدا ہوگا جس میں پاکستان شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، ترکیہ شامل ہے، اور شاید ایران بھی شامل ہو. کہ لیکن کس کے خلاف؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہے یا ایران کے خلاف. اس کو صحیح طرح سے ڈیفائن کرنا ہوگا. پاکستان کا میں ذکر کروں کہ پاکستان نے پچھلے سال میں بہت ترقی کی. آپ فورن ایکسچینج ریزروز دیکھیں، پچھلے اپریل سے اب تک تقریباً کہاں 4 بلین تھے، اب 21 بلین سے زائد فورن ایکسچینج ریزروز ہیں. اور یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ فورن ایکسچینج ریزروز بڑھے. رپورٹ جو تھی کہ یو اے ای نے کہا کہ ہمارے 3.5 بلین ہم رول اوور نہیں کریں گے، اس کو 6% پہ آپ کو دے. پاکستان نے کہا 3% انٹرسٹ ریٹ پہ. یو اے ای نے رپورٹڈلی یہ کہا کہ ہمیں واپس کر دیں. پاکستان رضی مند ہے واپس کرنے میں، اس لیے کہ اتنے ریزروز ہیں پاکستان کے پاس. لیکن اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا، اس لیے کہ 81% پاکستان کے توانائی ضروریات جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور خلیج سے آتی ہیں. اس میں گیس بھی ہے، پیٹرولیم بھی ہے، اور سب چیزیں، اور یوریا وغیرہ بھی. تو یہ پاکستان نے ظاہر ہے جو جو قدم اٹھائے ہیں وہ نہ صرف علاقے کے لیے اور دنیا کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی، کہ جنگ ختم ہو تاکہ امن آئے اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو.